میں ایک دن کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، ماشاء اللہ لگا ضیاء اللہ کا نیا تو میں نے آپ کو کہا میں حسن پرست ہوں، میں نے ایک آپ کی طرح خوبصورت آدمی دیکھا آتے ہوئے، سوٹ ٹائی اور کیا سلیم. اس کو پولیس والے نے پکڑ لیا. ہاں تو میں نے انسپیکٹر کو پوچھا کہ یار واٹ از دا پرابلم؟ اس نے کہا اس کے پاس 2 بوتلیں. انسپیکٹر کہنے لگا ادھر کیمرے شیمرے لگے ہیں میرا. میں کہا چھوڑ یار، میں نے حوالدار کو کہا چھوڑ اس کو. کہنا نہیں، میں اس کو 500 روپیہ، کہنا میں ادھر دیکھنا ہے انہوں لے جاؤ پر بوتلیں تھی چھڑ جائے. یہ بہت اعلیٰ حوالدار ہے. سو دیٹ مین، اس نے مجھے کہا مجھے ہوٹل تک چھوڑ کے آ، میں الکوہلک ہوں. میری بیوی کہتی تھی مت جا پاکستان، وہاں ماشاء اللہ لگا ہے تجھے کوڑے ماریں گے. اس نے کہاں پر آتا اس طرح. میں نے کہا کہ I'll drop you. میں نے الیکشن کے لیے کسی سے آج تک چندہ نہیں مانگا. اور میں عمران خان کو کہتا ہوں یار میں تجھ سے سیکھنا ہے کیسے چندہ مانگتا ہے. آئی فیل سوری کہ اگر بندہ نہ کر دے تو کی کریں گے پھر میں زمین پھٹ جائے تو میں اندر چلا جاؤں. میں چھت سے لمک کے نیچے ہوا، ٹین کی چھت پہ آیا، ایک دم میں نے نعرہ مارا اور بھٹو کے جلسے میں پیچھے سے گارڈن کالج سامنے تھا. سو میں نے 10 منٹ میں جلسہ ذوالفقار علی بھٹو کا پلٹ دیا. سو فرسٹ ٹائم مجھے انٹرنیشنل میڈیا ملا کہ 1 مین ملٹری، اور اس نے کیا اس نے نام دیا کہ اچھا کہ ایک شخص 1 مین بریگیڈ. 1 مین بریگیڈ. سو اس دن ساری دنیا میں بی بی سی اور شیخ رشید تھا. تو انہوں نے بے وقوف تھے گولی چلا دی. تو میں نے کپڑے شپڑے پھاڑ دیے، میں نے کہا کم اینڈ شوٹ می، لیکن جلسہ میں نے ان کا غرق کیا. جلسہ بہ گیا. اچھا خیر سال قید شاید ہوئی. بڑے میں نے بچوں کی قید کاٹی، وہاں سے بڑا لرن کیا. ہری پور میں کے پی کے میں کم کرپشن ہے. سو میں صبح بچوں کے ساتھ ڈرل کرتا تھا. پھر میں اسکول میں مانیٹر لگ گیا، جیل میں مانیٹر لگ گیا، 5ویں جماعت کے بچوں کو پڑھاتا تھا. بس اسی طرح دیکھیں نا. پھر ہمارا مسئلہ ایسا تھا کہ میرا گھر غیر سیاسی تھا. گھر میں ہی میں نے مرغیاں پالی ہوئی تھی، انڈے. ہمارے گھر میں مرغی اس دن پکتی تھی یا مرغی بیمار ہو یا گھر میں کوئی بیمار ہو. تو میں نے گولڈن بف کی مرغیاں رکھی ہوئی تھی. دیکھیں میں سر منڈواتے ہی مجھ پہ اوڑے پڑے. میں کالج میں تھا، مجھ پہ ایوب خان کے قتل کا مقدمہ چلا. جب انہوں نے دیکھا یار یہ تو ایسے ہم اس کو شہرت ہی دیے جا رہے ہیں، پھر انہوں نے عورتوں کو چھیڑنے کے مقدمے بنانے شروع کر دیے. ایوب خان نے مجھے بلایا، اس نے کہا I want to see this شیخ رشید. اور فریدی صاحب تھے کمشنر. میرا محلہ گھر میری ماں کا لال حویلی کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں کمشنر آیا، محلے میں میری داغ پڑ گئی اور شیخ رشید کو ڈی سی کمشنر ملنے آ گئے. ہم غریب بھی غریب کے دشمن ہوتے ہیں. عمر افریدی تھا. عمر افریدی جس کے بیٹے آج کل جج ہے، بڑا ہینڈسم آدمی تھا. تو اس نے کہا ایوب خان تمہیں بلا رہا ہے. میں نے کہا ابھی چلتے ہیں کیا ہے. تو مجھے اس نے دیکھا، اس نے کہا ایوب خان نے یو آر شیخ رشید. میں کہا یس سر. اس نے کہا I thought maybe a 6-7 feet man and لے جاؤ اس کو واپس. سو اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. ایٹ دیٹ ٹائم ینگ ایج میرا یہی ہوتا تھا مسجد میں اذان دینی ہے، مسجد میں بچوں کے جھاڑو دینا ہے. میں 5 وقت کا نمازی تھا. اور میں نے آپ کو بتایا میں بائی روڈ حج کرنے گیا. میری زندگی کا ایک مشن تھا کعبے کو اندر سے دیکھنا. تو ایک دفعہ ضیاء الحق نے مجھ سے صلح کے لیے کہا کہ شیخ رشید کو. میں کہا یار اس طرح نہیں، یہ اللہ نے بلانا ہے تو خود بلاوے. ضیاء الحق دے کہنے تھے میں کیوں جاؤں. اللہ نے مجھے اتنی دفعہ بلایا کہ جنرل حامد سی او ایس تھے مشرف کے، تو ان کے والد ہمارے محلے کے بی ڈی ممبر تھے. جی سینڈو، اشرف سینڈو. تو وہ مجھے کہنے لگے شیخ رشید یو آر اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ، روز مکہ چلے جانا. میں کہا جی روز کعبہ کھلتا ہے، روز روزہ رسول کھلتا ہے. پھر میں نے پڑھا علماء سے کہ کعبے کے اندر ایک سیڑھی ہے جی، اس پہ جاؤ تو گناہ سارے. حضور نے اس کی ضمانت دی حدیث شریف میں، اس پہ دوزخ کی آگ آرام ہے. میں گیا تو کھلوانا ہی ہے. میں کہا جنرل احمد صاحب آخری دفعہ میں نے جان دوں. میں نے کسی کو نہیں بتایا میرا پروگرام کیا ہے. میں پورا ماسٹر مائنڈ کر کے گیا. جب ہم کعبے کے اندر تھے نا تو مشرف سادہ آدمی تھا، اس کو پتہ نہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے. میں نے اس کو کہا یہ کعبے کے اندر ہے، کعبے کی 4 دیواری کے اندر. میں نے مشرف صاحب کو کہا جی یہ دروازہ کھل سکتا ہے. ریئلی؟ میں کہا یس. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا کال دس گورنر. اس نے گورنر کو بلایا. اس نے کہا وانٹ ٹو گو اپ اسٹیئر. اس کا یہی اسٹائل تھا نا. اس نے کہا وانٹ ٹو گو اپ اسٹیئر. اس نے کہا سر سوری، 2 خاندان تھے، ایک سعود کا اور ایک اس کے پاس جس کی چابی ہے وہ سعود خاندان نہیں ہے. 2 آپشن تھی، یا یہ چابی لے، ایک تو وہ چابی ہے جو باہر ہے خانہ کعبہ کی، وہ تو آپ کھول دیتے ہیں. اس نے کہا کہ وہ یہاں سے 90 کلومیٹر اس کی ول پہ ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور آج تک کسی پاکستانی کے لیے، اور 30-34 آدمی آج تک کل یہاں گئے ہوں گے اس طرح اس طرح فلاں. میں نے اس کو کہا پکڑ ہے اس کو. کہا میں نے گستاخی کی. میں نے کہا سینڈ دی ہیلی کاپٹر. اس نے کہا یس مشرف سینڈ دی ہیلی کاپٹر.
یہ ساری باتیں ہم کعبے کے اندر اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں. اچھا ہاں کھڑے کھڑے کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. تو گھنٹے اب لوگ تھک گئے عبادت کر کر کے. انہوں نے کہا زور کی اذان کا ٹائم ہے. میں نے دیکھا میرا کیس بڑا کمزور رہا. میں کہا پریزیڈنٹ ڈونٹ وری, زور کی اذان سے پہلے ہیلی کاپٹر آ جائے گا. اتنے میں وہ خوبصورت سا آدمی آیا. جب وہ آیا اس کے پاس چابیاں تھی اوپر کی. اچھا تو اس نے کہا یس آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو فار یو بٹ اونلی 4 people کین گو اپ اسٹیئر. میں کہا لاؤ. ادھر جرنیلی ایڈن تھے, میری باری کتوں آنی, بٹ ہی واز اے جینٹل مین. اس نے کہا شیخو, مجھے شیخو ہی کہتا تھا وہ بھی, یو فرسٹ. سو اللہ کی شان دیکھیں, میں کعبے کی سیڑھیوں میں اندر سے سب سے پہلے خود داخل ہوا, پھر وہ خود گیا, پھر قصوری, اور پھر اس کا آصف باجوہ, یہ جو آفٹر دس ہی سیڈ نو مور. میں آپ کو ایک مثال بتانا چاہتا ہوں کہ میں جیل میں تھا, ایک بندہ جھاڑو دے رہا تھا, اس نے کہا بڑا اپ سیٹ ہو. میں کہا یار ماں مر گئی, بس دن دفنایا ہوں اور آ گیا ہوں, اور 8 سال قید ہے, 2-2.5 سال گزر گئے. اس نے کہا اس گناہگار کانوں سے میں نے سنا ہے بی بی سی میں آپ کی سزا, ہم بیرک میں سن رہے تھے کہ شیخ رشید کو 7 سال قید بامشقت ہو گئی ہے. اور تو میں کہا پھر کہندا مینوں سزائے موت دلا دیو پر میرا نہ آئے, لیکن نہ لے آوے کہ نذیر خیرپور ٹاموں والی والا, یہ نہ پھانسی میں چڑھ جاواں تے نہ او دوے نذیر دا ہو جاوے. اس نے کہا اگر میرا بی بی سی تسی خبر دے دیو تو میں پھانسی چڑھا دیو. اچھا اتنا شوق ہے اس چیز کی, طاقت ہے یعنی اگر آپ کے منفی بھی جو چیز جا رہی ہے اس میں بھی بڑی طاقت ہے. وہ نذیر مجھے کہتا ہے مجھے سزائے موت دلا دو, پر نہ میرا پورا چلے. فائلیں بچاتے رہتے تھے شہباز شریف سے بھی اور چودھری نثار سے بھی. اچھا بڑا مشکل کام تھا. تو میں نے دوبارہ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کو پھر چین جب آپ گئے دوبارہ, ہاں میں انہوں نے کہا جی میں نہیں ہوں بڑھنا, میں ادھر خوش ہوں. حالانکہ جب مجھے انڈسٹری منسٹر بنایا گیا, انڈسٹری میں کہا جی میرا تو کارخانہ کوئی نہیں. پھر ایک دفعہ مجھے ایگریکلچر میں کہنے لگے, میں کہ میں اور ایگریکلچر مینوں پتہ ہی نہیں پھٹی کی فرق ہے اور چولج کی فرق ہے. اس نے کہا بہتر چلائے گا, جنہوں نہ پتہ ہے وہ زیادہ اچھا چلائے گا.